CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ صفحہ نمبر 49، سبق نمبر 5، جس کا عنوان ہے چچا چھکن کی اینک۔ صفحے کے بائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ چچا چھکن کپڑے بدل کر باہر جانے لگے تو اینک کا قصہ درپیش آیا۔ ایک پاؤں دہلیز کے اندر تھا، ایک باہر، کہ اچانک خیال آیا کہ غسل کے بعد اینک نہیں لگائی۔ اینک لینے غسل خانے میں گئے۔ اینک اتار کر کھڑکی میں رکھنا کچھ یاد تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اب دیکھا تو موجود نہ تھی۔ طاقوں پر نظر ڈالی، ان میں بھی نہ تھی۔ گھڑونچی کو دیکھا، فرش اور نالی کا جائزہ لیا، کہیں نظر نہ آئی۔ سوچا شاید میلے کپڑوں کے ساتھ کوٹری میں چلی گئی۔ واپس کوٹری میں پہنچے، کپڑے لا کر تخت پر رکھے تھے۔ اینک تخت پر بھی نہ تھی۔ ہر کپڑے کو احتیاط سے جدا کر کے اٹھایا، ٹٹول کر دیکھا اور جھٹکا۔ کہیں بھی نہیں، گئی کہاں؟ قوس اور نیم دائرہ بناتے ہوئے کھڑے گھومتے رہے۔ بچوں، اس صفحے پر بائیں طرف ایک تصویر ہے جس میں چچا چھکن کا غسل خانہ ہے، جس میں ایک بیسن لگا ہے، کھڑکی ہے اور تولیہ ٹنگا ہوا ہے۔ وہیں چچا چھکن پریشانی کی حالت میں اپنا اینک ڈھونڈ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 50۔ سارے کمرے کا جائزہ لیا کہ بے توجہی میں کسی اور جگہ نہ رکھ دی ہو۔ مایوسی ہوئی، لپکے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے۔ پھر کھڑکی کو دیکھا، کھڑکی کے نیچے نالی تھی۔ اکڑو بیٹھ کر اس کا معائنہ بھی کر لیا۔ اسے ناکافی سمجھ کر باہر گئے۔ غسل خانے سے سڑک تک ساری نالی دیکھ ڈالی، نہ ملی۔ واپس غسل خانے میں پہنچے، گردن گھما کر طاقوں میں نظر ڈالی۔ گھڑونچی کے نیچے دیکھا، گھڑے جگہ سے سرکائے، کہیں نظر نہ آئی۔ ذرا دیر پریشانی کے عالم میں کھڑے سر کھجاتے رہے۔ عجیب تماشا ہے، لپکے ہوئے پھر کوٹری میں پہنچے۔ میلے کپڑے باری باری اس زور سے جھٹکے کہ اینک کیا سوئی بھی لگی ہوتی تو الگ ہو کر گر پڑتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یک لخت نیا خیال سوجا، بھاگے ہوئے غسل خانے میں پہنچے۔ اس صفحے پر اوپر کی جانب ایک تصویر ہے جس میں چچا چھکن اپنے کمرے کے بستر پر میلے کپڑوں کو جھٹک کر اپنا اینک ڈھونڈ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ لوٹے اٹھا کر دیکھنے سے رہ گئے تھے، وہاں بھی کچھ نہ نکلا۔ گردن بڑھا کر احتیاطاً ایک نظر لوٹوں کے اندر بھی ڈال لی، کچھ سراغ نہ ملا۔ داڑھی کھجاتے ہوئے پھر کمرے میں آ گئے۔ ذرا دیر کھوئے کھڑے رہے، پھر تخت پر بیٹھ گئے۔ سر جھکا کر ایک نظر احتیاطاً تخت کے نیچے بھی ڈال لی۔ اچانک خیال آیا کہ شاید اینک لگا کر غسل خانے میں گئے ہی نہ ہوں۔ وہاں اینک اتار کر رکھنے کا یوں ہی وہم ہے۔ چپکے بیٹھ کر صبح سے اس وقت تک کے واقعات پر غور فرمانے لگے کہ شاید اس طرح کسی موقع پر اینک اتارنا اور کہیں رکھنا یاد آ جائے۔ سوچا اینک کہیں بستر ہی میں نہ رہ گئی ہو۔ دالان میں جا کر سارے لپٹے ہوئے بستر تل پٹ کر ڈالے، ان میں سے اپنا بستر ڈھونڈ کر نکالا۔ اس کی ایک چیز دیکھی، جھٹکی، تکیوں میں ٹٹولا کہ شاید اینک سیر سپاٹے سے فارغ ہو کر واپس آ گئی ہو، مگر نہیں آئی تھی۔ بچوں، اس صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں چچا چھکن کے کمرے میں کپڑے ہی کپڑے پھیلے ہوئے ہیں اور وہ جھک کر تخت کے نیچے اپنا اینک تلاش کر رہے ہیں۔ کمرے میں بڑی سی کھڑکی بھی ہے۔ صفحہ نمبر 52۔ یک لخت دیوان خانے میں دیکھنے کا خیال آیا، تیز قدم اٹھاتے وہاں پہنچے۔ میزیں، کرسیاں، فرش، طاق، ایک چیز دیکھ لی۔ اینک کہیں ہو تو ملے۔ چچا کھسیانے سے ہو چلے۔ کیا واہیات ہے! بے اختیار جی چاہتا تھا کہ نوکروں اور بچوں کو امداد کے لیے پکاریں، لیکن ان سے امداد طلب کرنے میں ہیٹی ہوتی تھی۔ دماغ ایک ہی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ اور کس جگہ گئے تھے۔ بےتابی کے عالم میں کبھی صحن سے گزر کر باہر جاتے، کبھی اندر آ جاتے۔ کنکھیوں سے چچی کو تاڑتے جا رہے تھے، کبھی باہر کھڑے ہو کر داڑھی کھجانے لگتے، کبھی اندر آ کر پیٹ سہلانا شروع کر دیتے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کریں۔ اتفاق سے بنو ہنڈ کلیا کا سامان لیے ادھر سے گزری۔ چچا نے اشارے سے بلایا،
آہستہ سے کہا، بنو ایک کام کیجو، ہماری اینک کھو گئی ہے، باورچی خانے میں کہیں رکھی تھی، ڈھونڈ کر لا دے۔ اس صفحے کے اوپر چچا چھکن کے کمرے کی ایک تصویر ہے جس میں پورے کمرے میں کپڑے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک بیڈ ہے جس کے ایک طرف بنو ہاتھ میں ہنڈ کلیا لیے کھڑی ہے اور دوسری طرف چچا چھکن بنو سے کہہ رہے ہیں کہ اینک ڈھونڈ لاؤ۔ صفحہ نمبر 53۔ بنو نے پوچھا، کون سی اینک؟ چچا بولے، احمق کہیں کی، جو اینک ہم لگاتے ہیں، اور کون سی؟ مگر دیکھ تیری اماں کو نہ معلوم ہونے پائے۔ بنو چچا کا منہ تکتے ہوئے بولی، اپنی اینک تو لگا رکھی ہے آپ نے۔ چچا نے چونک کر ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھایا۔ ہیں؟ یقین نہ آیا کہ جس شے کو ہاتھ سے چھوا وہ اینک ہی ہے۔ اتار لی، ہاتھ میں لے کر گھما گھما کر دیکھنے لگے، پھر حیرت کے عالم میں ایک نظر بنو پر ڈالی۔ یہ یہی تھی؟ کب لگائی تھی ہم نے؟ بنو کو چھوٹی ہنسی کہا لگاتی اور اماں اماں کرتی ہوئی یہ بات سنانے باورچی خانے کو چلی۔ چچا نے لپک کر پکڑ لیا۔ ہیں کیا ہوا؟ کہاں چلی؟ گلاب جامن کھائے گی؟ وہ بات تو ہم نے مذاق میں کی تھی، اس میں اماں کو سنانے کی کیا بات ہے؟ کیا لائیں تیرے لیے بازار سے؟ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں رات ہو رہی ہے۔ چچا چھکن کے دونوں ہاتھوں میں ٹوکریاں ہیں، ایک ٹوکری میں مٹھائیاں اور دوسری ٹوکری میں کچوریاں لیے کھڑے ہیں۔ بنو ان کے سامنے کھڑی ہے، دو بچے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ سب چچا چھکن کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 54۔ بنو نے کہا اور اماں اماں کی رٹ بند نہ کی تو چچا جلدی سے باہر نکل گئے۔ شام کو چچا گھر آئے تو لدے پھندے تھے، ایک ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری، دوسرے میں کچوریوں کی۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، ایسے خوش ہوئے گویا صبح کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اس سبق کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج۔ مشق پڑھیے اور سمجھیے۔ لفظ و معنی۔ دہلیز یعنی چوکھٹ یا دیوڑی۔ طاق یعنی محراب دار یا کمان نما ڈاٹ جو دیوار میں بنی ہوتی ہے۔ گھڑونچی یعنی لکڑی یا پتھر کا چوکٹا جس پر پانی کے گھڑے رکھے جاتے ہیں۔ قوس یعنی کمان یا دائرے کا ایک حصہ۔ نیم دائرہ یعنی آدھا دائرہ۔ تل پٹ کر ڈالنا یعنی نیچے اوپر کر دینا یا الٹ پلٹ کر دینا۔ روزمرہ۔ یک لخت یعنی اچانک۔ صفحہ نمبر 55۔ سراغ یعنی نشان یا پتہ۔ دیوان خانہ یعنی خاص نشست گاہ یا ڈرائنگ روم۔ واہیات یعنی واہی کی جمع یا بے تکی یا فضول باتیں۔ ہیٹی ہونا یعنی بے عزتی ہونا۔ کوٹھری یعنی چھوٹا کمرہ۔ ہنڈ کلیا یعنی کھانا پکانے کے بچوں کے کھیل کھلونے۔ کنکھیوں سے دیکھنا یعنی ترچھی نظر سے دیکھنا۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے نیچے خالی جگہ ہے جس میں آپ کو ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، چچا چھکن کے ساتھ اینک کا کیا واقعہ پیش آیا؟ سوال نمبر 2، چچا چھکن نے اینک کو کہاں کہاں تلاش کیا؟ سوال نمبر 3، چچا چھکن اپنی اینک کی تلاش میں کسی اور کی مدد کیوں نہیں لے رہے تھے؟ صفحہ نمبر 56۔ سوال نمبر 4، بنو قہقہا لگاتی باورچی خانے میں کیوں گئی؟ سوال نمبر 5، چچا چھکن کے شام کو لدے پھندے گھر آنے کی کیا خاص وجہ تھی؟ پیارے بچوں، مثال کے مطابق نیم کو دوسرے لفظ سے جوڑ کر نیا لفظ بنائیے۔ مثال، نیم جمع دائرہ برابر نیم دائرہ۔ اسی طرح نیم کے ساتھ آپ کو 3 اور لفظ جوڑ کر نئے لفظ بنانے ہیں جن کے لیے نیچے خالی جگہ دے رکھی ہے۔ تصاویر کے سامنے ان کے نام لکھیے اور ان کے بارے میں ایک ایک جملہ بھی لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ تصاویر دی گئی ہیں جن کے آگے آپ کو ان کے نام لکھنے ہیں اور ان سے متعلق جملے بھی بنا کر لکھنے ہیں۔ پہلی تصویر ہے ایک گھڑے کی، صفحہ نمبر 57۔ دوسری تصویر ہے
ٹاک کی۔ تیسری تصویر میں 2 گھڑے اور 2 گلاس ایک میز پہ رکھے ہیں۔ چوتھی تصویر ہے دروازے کی، اور آخری اور 5ویں تصویر ہے میز کی۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نمبر 1، ٹٹول ٹٹول کر دیکھا۔ پیارے بچوں، ٹٹول ٹٹول کے نیچے ایک خط کھنچا ہوا ہے۔ نمبر 2، گردن گھما گھما کر نظر ڈالی۔ گھما گھما کے نیچے ایک خط کھینچا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 58۔ نمبر 3، کپڑے باری باری زور سے جھٹکے کہ سوئی بھی الگ ہو کر گر پڑتی۔ باری باری کے نیچے خط کھینچی ہوئی ہے۔ نمبر 4، ذرا دیر کھوئے کھوئے کھڑے رہے۔ کھوئے کھوئے کے نیچے خط کھینچی ہوئی ہے۔ نمبر 5، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں پہنچے۔ تیز تیز کے نیچے خط کھینچی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، ان جملوں میں خط کشیدہ لفظوں پر غور کیجیے۔ ہر جملے میں ایک لفظ کو 2 بار لکھا گیا ہے۔ ٹٹول ٹٹول کر، گھما گھما کر، باری باری، کھوئے کھوئے اور تیز تیز قدم۔ تحریر میں زور، تاثیر اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ اسے تکرار لفظی کہتے ہیں۔ آپ بھی اپنے استاد کی مدد سے کچھ ایسے جملے تلاش کر کے لکھیے جن میں تکرار لفظی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 59۔ نمبر 1، تکیوں میں ٹٹولا کہ شاید اینک سیر سپاٹے سے فارغ ہو کر واپس آ گئی ہوگی۔ سیر سپاٹے کے نیچے خط کھینچی ہوئی ہے۔ نمبر 2، چچا شام کو گھر آئے تو لدے پھندے تھے۔ پھندے کے نیچے خط کھینچی ہوئی ہے۔ نمبر 3، دماغ ایک ہی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ اور کس جگہ گئے تھے۔ ادھیڑ کے نیچے ایک خط کھینچی ہوئی ہے۔ نمبر 4، چچا نے لپک کر پکڑ لیا۔ ہیں کیا ہوا؟ ہیں کے نیچے خط کھینچی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، روزانہ کی بول چال میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس زبان کے ماہرین کے کثرت استعمال سے اس زبان کا اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ روزمرہ کہلاتے ہیں، جیسے آئے دن، لینا ایک نہ دینا دو، دن رات کا جھگڑا، ایکا ایکی، شب و روز کے معمولات وغیرہ بھی روزمرہ کے ذیل میں ہی آتے ہیں۔ آپ بھی اپنے استاد اور گھر کے بڑوں سے کچھ ایسے لفظ جو روزمرہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں معلوم کر کے لکھیے اور ان سے جملے بھی بنائیے۔ ان جملوں کو اور ان الفاظ کو لکھنے کے لیے نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 60۔ کیجیے، کیا آپ اپنے ارد گرد ایسی کوئی دلچسپ شخصیت دیکھتے ہیں جس میں چچا چھکن کی نمایاں خصوصیات کا عکس جھلکتا ہو؟ اپنے تجربے کی روشنی میں کسی ایسے شخص کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ اس کے لیے آپ کو نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ چچا چھکن جیسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں اپنا خیال چند جملوں میں لکھیے جس کے لیے خالی جگہ نیچے دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 61۔ لطیفہ یا چٹکلا۔ دروازے پر دستک ہوئی، راجو نے دروازہ کھولا۔ امی نے راجو سے پوچھا، کون آیا ہے؟ راجو، ایک مونچھوں والے انکل آئے ہیں۔ امی، ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں مونچھیں نہیں چاہیے۔ اساتذہ کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، ہمارے گھر کے استعمال میں آج سے پہلے جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں ان سے متعلق ایک ویڈیو دکھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، چچا چھکن کے اس اہم کردار کو ایک ڈرامے کی شکل میں اسٹیج کرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، طنز و مزاح پر مبنی کوئی اور مضمون طلبہ سے لائبریری سے تلاش کرا کے پڑھوایا جا سکتا ہے۔ یہ سبق یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ سمعی ریکارڈسٹ محمد فیضان خان، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔